الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وقال الله تعالى في مقام آخر ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ارباب علم و دانش علماء کرام محترم بزرگوں عزیز دوستوں آج 29 اپریل 1995 ہم یہاں مامسرا سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں تقریباً 2 ماہ کے بیرونی سفر سے جب واپس پہنچا ہوں پاکستان میں تو ہمارے عزیز شیراز محمود صاحب نے رابطہ قائم کیا اور اصرار کیا کہ میں مانسرا کے لیے کوئی وقت طے کروں. چنانچہ آج کا دن ہم نے اپنی تدبیر میں طے کر لیا تھا
اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہاں دعوت و تبلیغ ہی کی نسبت سے حاضری کی توفیق مرحمت فرمائی. اس وقت جو صورتحال میرے سامنے ہے عالم اسلام بالخصوص وطن عزیز پاکستان ہم قومی زندگی کے جس موڑ پر اس وقت نظر آتے ہیں ناطقہ سر بگریباں کیا کہا جائے کب تک کہا جائے اور کتنا کہا جائے مجھے تو یوں لگتا ہے اللہ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی ہماری عہد شکنی کے نتیجہ میں کہیں وہ نعمت ہم سے چھین نہ لی جائے. اس لیے کہ قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا ہے اگر تم اللہ کی نعمت پر شکر کرو گے تو وہ اپنے کرم میں اضافہ کرتا جائے گا. لئن شکرتم لأزیدنکم. اور اگر تم نے کفران نعمت کا راستہ اختیار کیا تو پھر دینے والا لینا بھی جانتا ہے. قرآن کا کہنا یہ ہے اللہ کسی قوم یا فرد کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود ارادہ نہ کرے. ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ شر سے بچیں اور خیر کو اپنائیں. ہم اس بات کے مکلف ہیں. لیکن اگر کسی فرد یا قوم سے یہ صلاحیت ہی چھین لی جائے اس میں یہ استعداد ہی باقی نہ رہے کہ وہ خیر کی تمنا کرے اور شر سے بچنے کی کوشش کرے یہ اس میں باقی نہ رہے صلاحیت تو پھر حق تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ ہم کسی بھی فرد یا قوم پر تبدیلی ٹھوستے نہیں. اس کا ارشاد یہ ہے کہ تم آرزو تو کرو خیر کی تمنا تو کرو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے. پھر ہم تمہاری ضعیفی کو قوت سے بدلیں گے. پھر ہم تمہاری ناکامی کو کامیابی سے بدلیں گے. پھر ہم تمہاری بربادی کو آبادی سے بدلیں گے. پھر ہم تمہاری بگڑی بنائیں گے جب تم تمنا کرو گے. جب تم چاہو گے کہ یا اللہ ہم شر میں الجھ گئے ہیں تو ہماری مدد ہے. اور چاہنا محض زبان سے نہیں ہوتا عمل سے ہونا چاہیے کہ ہم کس قوم سے نسبت رکھتے ہیں. یہ میں آخر میں آپ سے پوچھوں گا اور مجھے آپ کی اعلیٰ درسی سے یہ امید ہے کہ آپ بغیر کسی تکلف اور مبالغے کے مجھے سچ بتائیں گے کہ قرآن کے آئینے میں ہماری تصویر نیگیٹو ہے یا پازیٹو. اچھے لوگ اپنی خوبیوں کا اعلان اپنی خوبیوں کی اشاعت تو سب کرتے ہیں
لیکن اچھے لوگ اپنی کمزوریوں کو بھی تسلیم کر لیا کرتے ہیں. اچھے لوگ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف بھی کر لیا کرتے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اصل میں عظمت ہے ہی یہی کہ جو اپنے گریبان میں جھانک سکے. ہم دوسروں کی کمزوریوں کو تو نمبر والی اینک سے دیکھتے ہیں. ڈھونڈتے ہیں دوسروں کی زندگی میں کوئی تنکا مل جائے, کمزوری کا تنکا, اور اپنے شہتیر ہمیں نظر نہیں آتی. ایک قوم ہے جس کی اصلاح کے لیے اللہ نے اپنا جلیل القدر رسول بھیجا. کم و بیش 1000 سال اس نے دعوت دی. 1000 سال. یہ پہلا رسول ہے, یعنی سلسلہ رسالت کا نقش اول ہے سیدنا نوح علی نبینا علیہ السلام. ان کا واسطہ اس قوم سے پڑا جس نے انسانی تاریخ میں سب سے پہلے شرک کا ارتکاب کیا. اس سے پہلے شرک نہیں تھا. گناہ تھے, خطائیں تھیں, معاصی تھے, شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کا راستہ اختیار کرنے والی یہی قوم ہے جن کے لیے سیدنا نوح داعی بن کے آئے, مبلغ بن کے آئے. شرک کا راستہ اختیار کیسے کیا؟ اللہ کے برگزیدہ بندوں کو انہوں نے وہ مقام دیا جو مقام بندگی نہیں, مقام الوہیت ہے. چھوٹے موٹے آستانے تو بہت تھے, لیکن قرآن کریم نے 5 بڑے آستانوں کا یہاں تذکرہ فرمایا. 5 بڑے آستانے, بڑے دربار, جہاں میلہ لگتا تھا اور مجاور نذرانے وصول کرتے تھے سادہ لو انسانوں سے. نذرانے وصول کرتے تھے اور مجاور کہتے تھے یہ اللہ کے پیارے ہیں, ان کے آگے چھپو. اصحاب کہف کو تو جانتے ہیں نا آپ, جنہیں اللہ نے 309 سال تک سلائے رکھا. جو چاہا ان سے کام لیا. اب جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے, سفر آخرت کا وقت آ گیا ہے, تو دامن پھیلایا اور اپنے داتا سے گزارش کی, ہمارے محسن ہم اپنی آخرت کی بقا کے علاوہ تجھ سے کچھ نہیں مانگتے, تو ہماری آخرت سنوار دے. دنیا کے معاملے میں بس اتنی سی گزارش ہے کہ جب ہم فوت ہو جائیں تو ہماری قبروں کا کسی کو پتہ نہ چلے, ہمیں معدوم الخبر کر دے. چنانچہ آج تک اصحاب کہف شہادت ہے, کسی کو پتہ نہیں. یہ دعا کیوں ہوگی؟ یہ دعا اسی جذبے سے مانگی, اللہ کے ہاں یہ درخواست اسی جذبے کے تحت کی ہے, کیونکہ مرنے والے تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, لیکن دنیا میں جو رہتے ہیں ہوسکار, پھر وہ ان
کی قبروں کو ذریعہ آمدنی بنا لیتے ہیں، مارکیٹ بنا لیتے ہیں. ایسے نکموں کی تو کمی نہیں، جنہیں اور کوئی کاروبار نہیں ملتا، جنہیں اور کوئی بزنس نہیں ملتا، وہ کسی قبر کو سجا لیتا ہے، چادریں چڑھا لیتا ہے، اس کا سائز لمبا کر دیتا ہے، بس پھر انکم شروع ہو جاتی ہے. ہر بزنس میں لاس ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایسا ایور گرین بزنس ہے کہ اس میں لاس کا تصور ہی نہیں. آپ کے محبوب کا عالم یہ ہے، اللہ کے محبوب اور آپ کے مقصود. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب اللہ کے جوار رحمت کے لیے تیاری ہو رہی تھی تو اپنی مبارک زندگی کے آخری لمحات میں ہاتھ اٹھائے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، وفی روایت اللہم لا تجعل قبری عیدا، کہ میرے محسن اعظم جب تک زندہ ہوں کسی انسان کو اپنے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں انسانوں کو اپنے سامنے جھکانے نہیں آیا، تیرے آگے جھکانے آیا. بات تو بہت بڑی ہے، سادگی سے کہہ گیا ہوں. اب معلوم نہیں آپ کے وجدان میں کہاں تک اس نے اثر ہے. میں تیرے بندوں کو اپنے سامنے جھکانے نہیں آیا، تیرے آگے جھکانے آیا. جب تک زندہ ہوں اپنے آگے کسی کو جھکنے نہ دوں گا، اور جب اس دنیا سے چلا جاؤں تیرے جوار رحمت میں چلا جاؤں، میرا مقصد امانت ہے قیامت تک تو کسی کو نہ جھکنے دے. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. یہ ان کے درباروں کا ذکر کیا ہے قرآن نے. جیسے آپ کے وہاں ہے نا، نماز پڑھنے کے لیے لیڈر بہت کم جاتے ہیں، وہاں چادریں چڑھانے کے لیے زیادہ جاتے ہیں. ادھر ہمارے پاس بھی آ جاتے ہیں، راونڈ میں بھی آ جاتے ہیں، ادھر بھی چلے جاتے ہیں. منافقت کا اتنا اعلیٰ معیار ہے ان لیڈروں کا، دنیا کا کوئی منافق ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سید العالم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. فکر و نظر کی بلندی پر کھڑے ہو کر درباروں پہ جھکنے والی قوم کو نوح نے پکارا، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے کرتوتوں کے انجام بد سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں. تم جس راستے پر چل نکلے ہو یہ نجات کا راستہ نہیں، یہ ہلاکت کا راستہ ہے، یہی بتانے کے لیے آیا ہوں. انی لکم نذیر مبین. اچھا جی تو نجات کا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، یہ نجات کا راستہ. جھکنے کی جگہ یہ نہیں، یہ ہے
نہیں جھکا جاتا، معبود کے آگے جھکا جاتا ہے۔ جو بنایا گیا ہے وہ مسجود نہیں، جو بنانے والا ہے، بنانے والا وہ ہے جس کے امر پر کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس نے آسمان بلند کیے، وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ اس کے پیچھے وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا۔ اس کے پیچھے ہاں بس آپ چپ رہے ذرا جی۔ الم ترو، فکر و نظر کی بلندی پر کھڑا ہے اللہ کا رسول، آستانہ پرستوں کو دعوت فکر دیتا ہے، ان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے فرماتا ہے الم ترو کیف خلق اللہ۔ ان کے تو جھاڑو بھی تم کھیلتے ہو، یہ تو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی اڑانے کی بھی پوزیشن میں نہیں۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ سارے بھی جمع ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر ان کی سویٹ ڈش میں سے کچھ مکھی لے کے چلی جائے، اڑتے رہتے ہیں، اس سے چھین نہیں سکتے۔ اور میرا معبود، تمہارا معبود، الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ میں تمہیں اس کے در پہ جھکنے کی ترغیب دینے کے لیے آیا ہوں جس نے آسمان بلند کر دیے، جس نے زمین بچھا دی، جس نے ستاروں کی انجمن سجا دی، جس نے چاند کا دامن میٹھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی سے معمور کر دیا، جس نے سورج کو کرنیں عطا فرمائی، جس نے راتوں کو اندھیرا اور صبح کو سویرا عطا فرمایا، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہیں، بادلوں کے قافلے سرگرداں پھرتے ہیں، بارش برستی ہے، تمہاری مردہ زمینوں کو زندگی کا پیغام دے جاتی ہے۔ پیغمبر، ہم تو خاندانی مجرم ہیں، کس منہ سے آئے؟ کوئی معمولی غلطی تو نہیں، بقول آپ کے شرک کر بیٹھے ہم اگر اس کے در پہ آئے تو کس منہ سے آئے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، یغفر لکم ذنوبکم، میرا معبود منتقم نہیں، اس نے خود وضاحت کر دیا کہ میں نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ ڈالا، تم ان تمام غلطیوں کوتاہیوں کے باوجود جب رب العالمین کے در پر شرمندہ ہو کے آؤ گے تو وہ سب کچھ معاف کرنے والا ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، لیکن اس بگڑی ہوئی قوم نے اللہ کے اس جلیل القدر پیغمبر کی بات نہ مانی، اپنے بچوں کو پکڑ کے لاتے تھے اور کہتے تھے اس کی بات نہ سننا، صاحب کی تبلیغ میں، اور اللہ کے پیغمبر کی دعوت و تبلیغ میں کانٹے ہیں، پتھر ہے، بد زبانی ہے،
سوشل بائیکاٹ ہے، قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں، یہاں تو سب میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سب دشمنوں کا اجتماع ہے۔ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، ایک صدی نہیں، 9 صدیاں، 950 سال، لیکن نہیں مانا قوم نے۔ فرماتے رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ میرے معبود تو گواہ ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی ان کے دروازوں میں پہنچاؤں، صبح کے سویرے میں بھی پہنچاؤں، تاریکی میں بھی، روشنی میں بھی پہنچاؤں، لیکن کیا کروں؟ جو دعا کرتا ہوں مرض بڑھتا ہے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچاؤں کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اب گولیاں مکسچر کام نہیں کرتے، آپریشن ضروری معلوم ہوتا ہے۔ آپریشن کیوں کہ نبی غصے میں آ گیا، اشتعال میں آ گیا؟ نہیں، فرمایا انک ان تذرہم یضلوا عبادک، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ انہیں ایسا کینسر لاحق ہو گیا ہے کہ اگر یہ باقی رہے تو پوری انسانیت خطرے میں ہے۔ شرک کا کینسر ایک ہے جسم کا کینسر، باڈی کینسر، اس سے باڈی خطرے میں ہوتی ہے، جسم خطرے میں ہوتا ہے، اور ایک ہے فکر کا کینسر، وہ شرک ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں کینسر ہو جائے، ڈاکٹر اس لیے وہ حصہ کاٹتے ہیں کہ باقی وجود تو بچ جائے۔ انسانی طبقے جیسے اس طبقے کو جس شرک کا کینسر ہو گیا تو پیغمبر نے دعا کی، یا اللہ یہ کینسر زدہ حصہ علیحدہ کر دے تاکہ باقی انسانیت کا وجود تو محفوظ رہے۔ اب آپ بتائیے یہ غصے کی بات ہے یا رحمت کی بات؟ پیغمبر کی ہر بات میں رحمت ہوتی ہے، پیغمبر کی دعوت ہوتی ہی سراسر رحمت۔ الہ العالمین، آپریشن ضروری ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اچھی بات ہے، آپریشن کرتے ہیں ہم، پانی آئے گا، یہ سب کے سب یہ جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں، یہ ناقص جڑی بوٹیاں تلف ہو جائیں گی، ہم پانی بھیجتے ہیں۔ لیکن ٹھہریے، غداروں کو مٹانا ہے تو وفاداروں کو بچانا بھی۔ غداروں کو مٹانے کے لیے پانی بھیجیں گے ہم، اور وفاداروں کو بچانے کے لیے اسنائل فلک، کشتی بناؤ۔ یا اللہ کشتی جو بناؤں تو یہ کمبخت مجھے کہاں بنانے دے؟ یہ جو بڑے بڑے درباروں پہ بیٹھے ہوئے گدی نشین ہیں، پروفیشنل قسم کے گدی نشین، ان کے دہشت گرد مرید، وہ تو میری بات نہیں سنتے، کشتی کیسی بنانے دے؟ فرمایا بِأَعْيُنِنَا، تو نہیں بنا رہا، ہم بنوا رہے ہیں، ہماری نگرانی ہوگی، ہماری نگاہ کرم ہوگی تیرے اوپر، ہم دیکھیں گے کون تجھے روکتا ہے۔
قرآن پاک نے فرمایا وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. اچھا، انسانی تاریخ میں بننے والی پہلی کشتی حضرت نوح نے بنائی. شاگردوں سے نہیں بنوائی، خود بنائی. سیدنا نوح کشتی بنا رہے ہیں. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. آستانہ پرست قریب سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ ہے بزرگوں کی ناراضگی کا اثر. بزرگوں کی ناراضگی کا یہ اثر ہے. دیکھو نا لک دک صحرا، یہاں کبھی پانی آئے نہیں. بیچارے کا دماغ ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا، کشتیاں بنا رہا. یہاں کب پانی آتا؟ کبھی ہم نے سنا نہیں، ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنا کہ یہاں بھی کبھی پانی آئے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. طرز کے نشتر چلاتے ہیں، طرز کے تیر چلاتے ہیں. پیغمبر تیرے ظرف پہ قربان جاؤں، سب کچھ سنتا ہے اور برداشت کرتا ہے. رب العالمین کی طرف سے یہ فرمایا گیا میرے پیغمبر باقی تو سب کچھ سنتا جا، صبر کا مظاہرہ کرتا جا، لیکن یہ جملہ جواب میں انہیں فرما دو ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. آج تم مجھے تانے دیتے ہو، آج تم مجھ پہ مذاق کرتے ہو، لیکن تم نہیں جانتے تم خود مذاق بننے والے ہو. تم خود مذاق. کشتی تیار ہو گئی، آپریشن کا ٹائم آ گیا. آپریشن کا ٹائم آ گیا. زمین سے پانی ابلنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا. آسمان سے دروازے کھول دیے گئے. ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا. زمین سے یہ پانی اللہ کا غضب بن کر ابلنے لگا، آسمان سے بھی اللہ کا غضب بن کر نازل ہوا. برسا نہیں، یہ جو برستا ہے یہ تو اس کے پیار کی ادا ہے نا. بادلوں کا سینہ چھلنی کر دیتا ہے، پھر بوند بوند ٹپک وہ زندگی کا پیغام بن کر آتا ہے. وہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے کہ زمین سے بھی اللہ کا غضب بن کر پانی ابل رہا ہے، آسمان سے بھی اللہ کا غضب بن کر نازل ہو رہا ہے. اور کشتی وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. اس بکھری ہوئی موجوں میں، ہلاکت خیز موجوں میں پیغمبر کا سفینہ، پیغمبر کی کشتی یوں ڈٹی ہوئی ہے جیسے پہاڑ نظر آئے. موجیں آ کے ٹکراتی ہیں، وہ تو ہلتی بھی نہیں. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. پھر پیغمبر نے نظر اٹھائی ان بدبختوں کی طرف جو ٹارگٹ تھے، جو اللہ کے عذاب کا نشانہ بننے والے تھے. ان لوگوں میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر نوح کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. اپنا لخت جگر بھی انہی میں نظر آیا. نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بیٹے کو دعوت دی
ساتھ چھوڑ دے، حلوائیوں کا ساتھ چھوڑ دے، مجاوروں کا ساتھ، آستانہ پرستوں کا ساتھ، کدھر آ جاؤ میرے سفینے پر، اللہ کا عذاب آ گیا۔ نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل۔ بیٹا کہتا ہے ہم بلندیوں پہ چڑھ جائیں گے، ہم کوئی معمولی لوگ تو نہیں، ہم تو وی آئی پی ہیں، بلکہ وی آئی پی ہے، ہمیں کیا خطرہ، اپنی خیر مناؤ، ہم تو بلندیوں پہ چل جائیں گے، اپنے معبود سے کہنا پانی کو وہاں بھیج کر دکھائے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، بڑی دل سوزی کے ساتھ پیغمبر نے فرمایا اپنے بگڑے ہوئے فرزند کو، آج جو پانی آیا ہے وہ آیا نہیں، بھیجا گیا ہے، مٹ جاؤ گے۔ یہ نشیب سے پہلے فراز پہ پہنچنے والا ہے، یہ کشتیوں سے پہلے بلندیوں پہ پہنچنے والا ہے۔ آج کوئی نہیں پہنچ سکے گا سوائے اس کے جس پر اس کی رحمت ہو جائے، الا من رحم۔ بیٹا کہتا ہے جاؤ اپنا کام کرو، اپنا کام کرو۔ قرآن نے فرمایا وحال بینہم الموج، پانی کی ایک موج آئی، پانی کی موج آئی، زبان حال سے کہا پیغمبر یہ تیری زبان نہیں سمجھتا، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ گرفت میں لے کر غوطہ دیا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اب ڈوبنے لگا، ڈوب کے ابھرا تو چلایا ابا جان بچائیے، ابا جان بچائیے، ابا جان بچائیے۔ سیدنا نوح اب اپنے معبود کی طرف متوجہ ہوئے، نادى نوح ربا قال رب ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين۔ میرے معبود تیرا وعدہ تھا کہ میری آل کو بچائے گا، دیکھ میرا تو بیٹا ڈوبنے لگا، میرا تو بیٹا جا رہا ہے، اور تجھ سے زیادہ حاکم الحاکمین کوئی نہیں، تو اپنے وعدے سچے کرنے والا ہے، بچا میرے بیٹے کو۔ رب العالمین کی طرف سے نقد جواب آیا، نقد یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح انہ لیس من اہلک، یا نوح انہ لیس من اہلک۔ میرا وعدہ تو سچا ہے، میں نے جو وعدہ کیا اسے نبھاؤں گا، لیکن یہ تیرا بیٹا تو ہے تیرا وارث نہیں، تیرا بیٹا تو ہے تیرا وارث نہیں، تیری آل میں سے نہیں۔ اس لیے کہ نبیوں کی نسل، ہزارہ والوں اگر اجازت دو تو کہوں انسانی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر چلتی ہے۔ انسانی نسل نطفے اور خون کی بنیاد پر نہیں چلتی، عقیدے اور کردار کی بنیاد پر مسلمان کا بیٹا کافر ہو جائے تو وارث رہے گا؟ رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر انہ عمل غیر صالح، اس کا عقیدہ تیرے عقیدے سے نہیں ملتا، اس کا کردار تیرے کردار سے نہیں ملتا، میں نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے نکال رکھا ہے۔ لیکن یا رب خون جو ہوا کیا کروں؟ باپ ہونے کے ناطے سے اپنے بیٹے کو ڈوبتا دیکھوں تو کیسے متاثر نہ ہوں؟ فرمایا لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، اب تک پتہ نہیں تھا، اب بتا دیا، تو میرے بتانے کے بعد مشرک کی سفارش کی اجازت نہیں، مشرک کی سفارش کی قبروں پہ جھکنے والوں، قبروں پر چادر چڑھانے والے لیڈروں کی
سفارش کی بھی اجازت نہیں. میرے روکنے کے بعد اگر پھر بھی تو نے کس کے لیے ہاتھ اٹھائے انی اعوذ ان تکون من الجاہلین، پھر نبوت چھین کر تجھے بھی اسی گرد میں کھڑا کر سکتا ہوں. دیکھا آپ نے وہ کسی کا محتاج، زور سے بولو نا، وہ کسی کا محتاج، سب اس کے محتاج، سب اس کے محتاج. میرے عزیز دوستوں، یہ قوم نوح تھی. اختصار کے ساتھ میں نے قرآن کے آئینے میں اس کا چہرہ دکھایا. اب آئیے دوسری قوم کی طرف چلتے ہیں. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. میں نوا کی آبادی کے لیے دائی بن کے آئے، مبلغ بن کے آئے. 1 لاکھ کئی ہزار انسانوں کے لیے اللہ نے انہیں دائی بنا کے بھیجا. پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچایا. قوم نہ مانی. سیدنا یونس نے بھی آپریشن کی دعا کی. حضرت یونس نے بھی کہ الہ العالمین آپریشن ہو جانا چاہیے، انہیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اللہ سے دعا کرنے کے بعد اس جگہ سے ہجرت کر لی، کیونکہ یہاں اب اللہ کا عذاب آئے گا تو ہجرت کر لی. بعض حضرات کہتے ہیں ان سے غلطی ہو گئی. میں کہا کرتا ہوں بے استاد. آج تک انہیں کسی نے نہیں سمجھایا کہ نبیوں سے غلطی نہیں ہوا کرتی. تو پھر یہ کیوں ہوا جناب؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے کردار کے حوالے سے اللہ نے ایک پیغام دیا ہے آپ کو. یہ جتنے بھی پروسیس ہیں جن سے انبیاء اور رسول گزر رہے ہیں وہ سب کے سب تعلیمی، ان سے انسانیت کو تعلیم دی جا رہی ہے. میں کہا کرتا ہوں آپ بچے کو معصوم کہتے ہیں. 3 مہینے کا بچہ، 4 مہینے کا، 6 مہینے کا بچہ آپ کہتے ہیں یہ معصوم ہے. کیوں معصوم ہے؟ کہ غلطی یا جرم کر نہیں سکتا. لیکن جب وہ بڑا ہو جائے، چاہے ولی اللہ بن جائے، چاہے بہت بڑا عالم، فاضل، محدث، مفسر بن جائے، معصوم نہیں ہوگا. کیونکہ اب وہ غلطی جب کر سکتا ہوگا تو پھر معصوم نہیں رہے گا. معصوم اس وقت تک رہے گا جب تک غلطی کر ہی نہیں سکتا. یہ آپ کا معصوم ہے. تو پھر جو اس کے معصوم ہیں وہ کیسے غلطی کرنا؟ لیکن جہاں یہ صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کتنی کو مار ڈالا، فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ، یا حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة اور وہ چلے گئے. الفاظ تو ایسے ہیں لیکن ان کا ترجمہ شخصیت کے مطابق ہوگا نا. مکروا ومکر اللہ، مکر وہاں بھی استعمال ہوا، یہاں بھی استعمال ہوا. وہاں اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ نیگیٹو ہوگا اور یہاں اس کا جو مفہوم ہے وہ پازیٹو ہوگا. آپ اگر یہ ترجمہ کریں کہ یہ مشرکین بھی مکار ہیں، اگر اللہ کو بھی آپ نے انہی الفاظ کے ساتھ ترجمہ کیا تو ایمان ختم. چلو ایمان کا تو کوئی فکر نہیں، بیوی بھی ختم. یہ سب سے خطرناک رزلٹ جس سے لوگ زیادہ ڈرتے ہیں. انہم یکیدون کیدا اکید کیدا، وہ بھی قید کرتے ہیں، ان کا قید منفی اور اللہ کی چال مثبت. اگر آپ نے وہی ترجمہ کیا
آپ مجھے بتائیے حضرت آدم کو اللہ نے فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، حضرت آدم نے اس درخت کے پاس جانا تھا یا نہیں جانا تھا؟ جانا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ جائے گا۔ اگر سیدنا آدم اس درخت کے پاس نہ جاتے تو یہ کائنات کہاں بنتی؟ پتہ تھا جائے گا، لیکن فرمایا لا تقربا هذه الشجرة، اور وہ چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اللہ نے فتلقى آدم من ربه کلمات، فتاب علیہ، پھر ان کے دل نے وہ کلمے بھی خود القاء کر دیے۔ اب تم یہ کلمے ادا کرو تو میں راضی ہو جاؤں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ نے اپنے دامن رحمت میں دے دیا۔ میسج کیا دیا قرآن کریم؟ سیدنا آدم کے کردار کے حوالے سے جو پیغام دیا قرآن کریم نے وہ یہ کہ تم آدمی ہو، آدمی ہونے کے ناطے سے کبھی ٹھوکر تو کھاؤ، لیکن جب کوئی ٹھوکر کھا لو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہو جانا، تمہاری پہچان یہ ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ معاف کرتا ہے۔ آ رہا ہوں ابھی اس ہدف پہ بھی آ رہا ہوں، تو غلطی نہیں کی، اللہ کی مشیت یہی تھی۔ چلے اس آبادی سے ہجرت کر لی، ایک دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھے تو دریا کے بیچ میں بھمر میں جا کر کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ ملاحوں نے مسافروں کا چہرہ دیکھا، کہنے لگے بھائی سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں کشتی میں، اب ہم کس کے متعلق کہیں؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ مسافروں میں سے کوئی شخص ایسا آج موجود ہے ہمارے سفینے میں، ہماری کشتی میں، جو اپنے آقا سے اجازت لیے بغیر چلا آیا ہے۔ ہماری کشتی اسی وقت ڈوبتی ہے جب کوئی اپنے آقا سے اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہو۔ تو برائے کرم آپ میں سے جو شخص بھی اپنے آقا کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہے وہ ذرا سامنے آ جائے، ہم اس کو دریا میں اتار دیں تاکہ باقی سینکڑوں انسانوں کی زندگی بچ جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں آپ سے ایک درخواست کرتا جاؤں، پوچھتا جاؤں، ایک آدمی اگر اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چل رہا ہو تو کشتی دوڑنے لگتی، اور جب پوری قوم ہی اس کی نافرمانی پہ کمر بستہ ہو تو پھر اس کی کشتی کا کیا بنے؟ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، کوئی پارٹی، کوئی لیڈر یہ ڈگری نہیں بنا سکتا جب تک کہ اس کے دروازے پہ نہیں چکو۔ سیدنا یونس کھڑے ہوئے فرمانے لگے لگتا ہے وہ میں ہوں، اس کی ہدایت سے پہلے، اس کے ارشاد سے پہلے میں نے سفر کر لیا، میں دل میں یہ ساری بات سوچی، کھڑے ہو گئے ملاحوں سے کہنے لگے بھائی وہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی آقا کی اجازت کے بغیر سفر کر رہا ہے تو وہ میں ہوں، مجھے اتارو۔ ملا کہنے لگے یہ غلام ایسے ہوتے، یہ چہرہ غلامی والا تھوڑی ہے، ہم تو آپ کو کسی کا نوکر، کسی کا غلام مانتے ہی نہیں، آپ تشریف رکھیے۔ سیدنا یونس نے فرمایا اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں میں کس کا غلام ہوں اور کون ہوں، بس تم مجھے اتار دو۔ ملا کہنے لگے ہم نہیں مانتے، ہم آپ کو غلام مانتے ہیں۔ فرمایا نہیں مانتے ہو تو پھر قرآن ڈال لو۔ قرآن ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے نہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم اچھی طرح سے مکس نہ کر سکے، نام مکس نہ کر سکے۔ دوبارہ قرآن ڈالا تو حضرت یونس کا نام نکل آیا، دوبارہ قرآن ڈالا تو انہیں کا نکل آیا۔ پھر کھڑے ہو کر فرمانے لگے اللہ حافظ و ناصر تم مجھے نیچے اتارو نہ اتارو ہم جا رہے ہیں۔ ارادہ کر لیا، کشتی سے چھلانگ لگانے کا، دریا میں کود جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب اس کے کرم پہ قربان جا، آزماتا بھی ہے بچاتا بھی ہے، اس کے پیار کی ادائیں ہیں نا۔ مچھلی کو حکم دیا میری امانت آ رہی ہے سنبھال لو، دریا میں آؤ تو پھر یہ مچھلی سے ہی کام لیا جا سکتا تھا نہیں، مچھلیوں کی دنیا تو ہوئی دریا۔ تو یا اللہ پھر میں گھوڑا بن جاؤں، تیرے نبی کو پشت پہ بٹھا کر کنارے پہ پہنچاؤں؟ فرمایا نہیں، گھوڑا نہیں بننا، نکل لے اور تیرا شکم جو ہے وہ بس ڈرائنگ روم بن جائے۔ ڈرائنگ روم کیا ہوتا ہے؟ تصویر خانہ بن جائے، اس میں کھڑے ہو کے میرا پیغمبر مجھے یاد کرے گا، پیار کی باتیں قرآن پاک نے فرمایا نازا
سیدنا یونس شکم ماہی میں نادا فی الظلمات، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، کوئی اندھیرے میں نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے معبود میں تو مقام بندگی پہ ہوں، میرا مقام بندگی ہے، اور تو کون ہے؟ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو قوی ہے میں ضعیف، انی کنت من الظالمین، تو قوی ہے میں تیرے مقابلے میں، تو غنی ہے میں فقیر، تو غنی ہے میں فقیر، تو قوی ہے میں ضعیف۔ رب العالمین نے فرمایا لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس امتحان و آزمائش کے اس مرحلے پر مجھے یاد نہ کرتا، مجھ سے مدد نہ مانگتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک وہیں رہتا، دنیا والوں میں سے کوئی بھی یونس کا دستگیر نہ بن سکتا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے یونس کی مدد کی، پھر حکم دیا اسے کنارے لے جاؤ، فنبذناہ بالعراء، کنارے پہ پہنچا دیا، وہو سقیم، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے طبیعت میں بھی نزاکت آ گئی تھی، جسم بھی بڑا نازک ہو گیا، برودت سے حدت میں آ گئے، ٹھنڈک سے گرمی میں آ گئے۔ اب یہاں کئی چیزیں، جو ہی کنارے پہ پہنچے بھوک بھی محسوس ہونے لگی، سایہ بھی چاہیے تھا، کوئی ماحول بھی ذرا مانوس چاہیے تھا۔ رب العالمین نے فرمایا فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے وہاں ایک بے اگائی، ایک شجرہ، بے سمجھتے ہیں بے اگائی، بعض اوقات میں لکھا کہ وہ کدو تھا، لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ بس وہ بے تھی، اس کو کوئی نام نہیں دیتے، کیوں دے؟ وہ قرآن نے نام نہیں دیا تو ہم کیوں؟ اس کے کرم کا مظاہرہ تھا ایک بے، اس کے پتوں میں حضرت یونس کو یوں لپیٹا، یوں جیسے ماں اپنے نو مولود کو لے لے، انتہائی پیار اور شفقت کے ساتھ پتوں نے لپیٹ لیا، سایہ بھی دے دیا، اور جس طرح کی اس وقت غذا چاہیے تھی ویسا ہی پھل خود بخود حاضر ہو گیا، جیسے سیدہ مریم نے سوکھے ہوئے تنے کو ہلایا تو تازہ کھجوریں آ گئی۔ یہاں بھی فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کچھ عرصہ کے بعد، کچھ عرصہ تو اسی ماحول میں گزارا، کچھ عرصہ کے بعد سیدنا یونس دیکھتے ہیں کہ وہ بیل سوکھے، پتے مرجھا گئے ہیں، سوکھ یا اللہ یہ اور تو یہاں ہے کوئی نہیں، حد نظر سہارا ہے، تنہا بیٹھا ہوں، تو میرا یار ہے ہی، بھروسہ تو تجھ پر، لیکن یہ بیل سے بھی ذرا مانوس ہو گیا تھا، اس سے مجھے ٹھنڈک بھی مل رہی تھی تیرے کرم سے، اب یہ سوکھ گئی۔ رب العالمین نے فرمایا بیل سوکھ گئی تو پھر آپ کو رنج ہوا، از کا رنج تو ہوا، پہنچا تو فرمایا بیل کے سوکھنے پر دکھ پہنچا، اور وہ 1,00,000 کی ہلاکت کے لیے دعا کر کے آئے کہ اگر میں ان کو ہلاک کر دیتا تو کیا میری رحمت کو دکھ نہ ہوتا؟ ایک بیل کے سوکھ جانے پر تو رنجیدہ ہو گیا، 1,00,000 میں اپنے بندوں کو ہلاک کر ڈالتا تو میری رحمت کو رنج نہ ہوتا؟ تو یا اللہ تو نے ہلاک نہیں کیا؟ فرمایا نہیں، ہلاک کہاں کیا، میں نے تو انہیں سوال کیا، وہ تیری رفاقت کے قابل ہو گئے،
ہوا یوں کہ سیدنا یونس جب وہاں سے چلے اور وہاں کی آبادی میں اللہ کی ناراضگی کے آثار محسوس کیے، دیکھا پیغمبر بھی چلا گیا ہے، فضاؤں میں اللہ کی ناراضگی کے آثار نظر آتے، تو گھروں سے نکل کر میدان میں آ گئے، بچوں کو، جانوروں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو آگے کیا اور رب العالمین سے عرض کیا ہمارے معبود ہم اپنی غلطی اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے حال پہ رحم کر دے، ہم نے مانا کہ ہم تو مجرم ہیں لیکن یہ تیری مخلوق ضعیف ہیں، بچے ہیں، جانور مویشی ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ انہوں نے تو کوئی خطا نہیں کی، تو ہمیں ایک موقع دے دے، ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے احکام کی بھی تعمیل کریں گے، تیرے پیغمبر کی بات بھی مانیں گے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یونس میں نے انہیں معاف کر دیا، اب جاؤ اور ان کے ساتھ مل کر احقاق حق اور ابطال باطل کا فرض ادا۔ یہ دوسری قوم کی تصویر، مانسیرا کے دوستوں، میں آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، آپ کے سامنے یہ دونوں نقشیات، قوم نوح کو بھی آپ نے دیکھا، قوم یونس کو بھی آپ نے دیکھا، میرا خیال ہے آپ کسی نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ہم کس قوم سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری نسبت کس قوم سے ہے، قرآن کے آئینے میں ہمارا چہرہ کیسا نظر آتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، رب العالمین جو سیدنا یونس کی قوم کو معاف کرنے میں کتنا رحیم و کریم ہے، کبھی آپ نے غور کیا وہ اپنے محبوب محمد عربی کی امت کو معاف کرنے میں کتنا رحیم ہو کر، سیدنا موسیٰ اپنی امت کے افراد کو لے کر پہاڑ پہ جاتے ہیں، فرماتے ہیں انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے جرم کیا فتوبوا الی باریکم توبہ۔ اچھی بات ہے پیغمبر ہم ذرا وضو کر لیں تو پھر نمازیں پڑھیں گے توبہ کی، فرمایا نمازیں نہیں، فاقتلوا انفسکم، پتھر باندھو اپنے سینے کے ساتھ، ہتھیار لگاؤ، کہنے لگے نبی اس طرح تو ہم مر جائیں گے، چھواب بھی لگائیں گے پتھر بھی بنا ہوگا یہ تو ہم مر جائیں گے، فرمایا یہ مرنا ہی تمہاری توبہ، ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم، وہ تواب بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، لیکن تمہاری توبہ کی نوعیت یہی ہے کہ تم دنیاوی زندگی کو ختم کر دو تو تمہاری دائمی زندگی بچ جائے۔ حق تعالیٰ نے اسی لمحے فرمایا موسیٰ تیری امت کی توبہ تو یہ ہے، ایک امت آ رہی ہے اس کی توبہ کیسے ہوگی معلوم ہے؟ یا اللہ جب میری امت کی توبہ یہ ہے کہ وہ چھلانگ لگائیں پہاڑ سے اور خود کو قتل کر دیں تو پھر جو بعد میں آ رہے ہیں ان پر تو بلڈوزر پھریں گے، ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا تب راضی ہوگا تو؟ فرمایا نہیں، جو امت آ رہی ہے بلڈوزر کہاں پھریں گے، انہیں تو ناخن کاٹنے کی بھی ضرورت نہ ہوگی، وہ ایک امت آ رہی ہے اس امت کے گناہگار اور اس امت کے خطاکار جب تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ماضی پہ شرمندہ ہو کر مجھ سے کہیں گے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے تو میں معاف کر دوں، تالا بھی نہیں دوں گا، معاف کر دوں۔ فرمایا تو پھر وہ امت مجھے دے دے، فرمایا نہیں وہ تیری نہیں، وہ میرے محبوب محمد عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم الفالف مرۃ بعدد کل ذرۃ، تو کیا فرق نظر آیا آپ کو؟ ہزارہ کے روشن ضمیروں، باقی امتیں، باقی تمام انبیاء کی، تمام رسولوں کی امتیں اللہ کی رحمت کی متلاشی ہیں، اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے میں سرگرداں ہیں، اور محمد عربی کی امت کے گناہگاروں کو اس کی رحمت تلاش کر رہی ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سید عائشہ فرماتی قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ، رحمت عالم پوری رات کھڑے رہے، اتنے روئے کہ غریبان تر ہو گئے،
پتہ کیوں؟ ساری رات دہراتے رہے اپنی ذات کے لیے نہیں تیرے لیے. ان تعذبهم فإنهم عبادك ان تعذبهم فإنهم عبادك. اے معبود تو اگر میری امت کے گناہگاروں کو سزا دینے پہ آ جائے تیرے بندے ہیں تجھے روکنے والا کوئی نہیں. ان تعذبهم فإنهم عبادك اگر تو انہیں معاف کرنے پہ آ جائے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں. تیری فکر قرآن کریم میں حضرت خلیل کی دعا ہے فرماتی لا تخزنی یوم یبعثون لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. میرے معبود جس دن اولاد کام نہیں آئے گی مال کام نہیں آئے گا رشتے کام نہیں آئیں گے دوستیاں کام نہیں آئے گی مجھے اس دن کی رسوائی سے بچا لے. لا تخزنی. خلیل تو اللہ سے التجا کر رہے ہیں اور اس کے محبوب کا مقام یہ ہے کہ خود فرما دیا یوم لا یخزی اللہ النبی یخزی اللہ النبی. میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کا دل نہیں دکھاؤں گا. اپنی طرف سے فرما دیا حشر کے دن میں اپنے محبوب کی دل آزاری یہ لا یخزی اللہ النبی کا مفہوم یہ ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں شخصیت کے مطابق ترجمہ. حشر کے دن میں اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا. صرف محبوب کی بات نہیں والذین آمنوا معہ میں اپنے محبوب کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا اور میں اپنے محبوب کے محبوبوں کا دل بھی نہیں دکھنے دوں گا. یسعی بین ایدیہم وبایمانہم نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. محبوب آ رہا ہے اللہ کا. آئیے ذرا نقشہ تو دیکھیں قرآن کے آئینے میں. محبوب آ رہا ہے اللہ کا. حشر میں ساری کائنات متوجہ ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے. نورہم یسعی بین ایدیہم آگے بھی نور پیچھے بھی نور دائیں بھی نور بائیں نور کے سیلاب میں آ رہا ہے اللہ کا محبوب. عجم کے ملا کو سمجھ نہیں آئی بات خواہ جھگڑ بیٹھا ہے خواہ انسانیت کا انکار کر کے اپنی عاقبت خراب کر بیٹھا ہے بیچارہ. اسے کسی نے نہیں بتایا آج تک کہ نور پر اصرار کرنے کی گنجائش ہی کہاں ہے. انسان مان اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لیکن یہ ایسا انسان ہے جس کے جوتوں کی ٹھوکروں سے بھی نور کے چشمے ابلتے ہیں. ہمارے مقابلے میں وہ خوش نصیب. آج بھی خدا کی قسم ان کا جب جلسہ ہوتا ہے میں ہر سال جاتا ہوں لاکھوں کی حاضری ہوتی ہے. ہر جلسہ ایسا لگتا ہے جیسے رائول ہو گیا. یہاں تو آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نا ایجنسیوں نے. مذہب کے نام پہ
دنگل ہوا، وہ کشتی ہوئی کہ ٹکڑے ٹکڑے مجھے انہوں نے بتایا سمندر کے کنارے ایک دوست کا گھر تھا، سلا دیا تو بات بن ہوا افصح بمقالہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جائیں ابھی تک کاغذ بھی وہی ہے، پٹنے کو آگے ہوا افصح بمقالہ۔ مولوی صاحب تھوڑا سا ادھر توجہ کر لیجیے، جس کی انسانیت آپ کو چبھتی ہے، آؤ میں تجھے بتاؤں وہ کیسا انسان ہے۔ محمد وہ گمگشتہ قوموں کا حاوی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رحمانیت ہے، معیشت بدامہ یہ روحانیت ہے۔ پوجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ جس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولي الامر یعنی رحیم اور عادل، وہ مشکل جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو افصح بمقالہ، هو اکمل بنوالہ، هو اعظم بجلالہ، هو افقد بمثالہ۔ ترجمہ ان سے پوچھو، هو حامد ومحمد، هو ماجد وممجد، هو امجد هو احمد، هو مرشد هو راشد، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہی آپ اپنی نذیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و فقیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی، وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہ عزیز اپنے خصال میں، جو فنا خدا کے وصال میں، وہی ارفع الدرجات بھی، وہی اکمل البرکات بھی، وہی جامع الحسنات بھی، وہ فدا ہے عاشق ذات بھی، ہے اسی کا
یوم لا یخزی اللہ النبی یوم لا یخزی اللہ النبی یوم لا یخزی اللہ النبی، وہ دن وہ میدان حشر جس دن میں اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، نہیں دکھنے دوں گا اپنے محبوب کا دل. والذین آمنوا معه والذین آمنوا معه، اور میں اپنے محبوب کے وفاداروں کا بھی دل نہیں دکھنے دوں گا. اس کا بھی بول بالا حشر میں میرے محبوب کا بھی بول بالا ہوگا، اور میرے محبوب کے وفاداروں کا بھی. نورہم، مولوی صاحب ذرا ادھر توجہ، ادھر توجہ، تھوڑی دیر کے لیے پلیٹ چھوڑ دیجئے، چھوڑ دیجئے پلیٹ. ادھر میری طرف توجہ کیجئے. جو کھانے والے اللہ کے محبوب کی شان تو دیکھیے. اللہ آپ کو حلوہ نصیب کرے. ادھر میری طرف. نورہم، آپ نے کیا سوچا کہ ادھر کو بیٹھا ہوا کھڑے ہو کے دیکھ رہے آپ نے بات ان کو یقین آ گیا. میرے عزیز دوستو، حشر کے میدان میں رحمت عالم کا بھی بول بالا، رحمت عالم کا بھی اور اس کے وفاداروں کا بھی. مولوی صاحب دیکھنا، تو صرف رحمت عالم کے متعلق جگرتا ہے. یہاں تو میرے محبوب کے غلاموں کے جوتوں کے جھونکڑوں سے بھی نور کے چشمے ابلتے نظر آتے ہیں. دائیں نور، بائیں نور، آگے نور، پیچھے نور. نور کے سیلاب میں آ رہا ہے رحمت عالم کا قافلہ. والذین آمنوا، اب بتاؤں یہ والذین آمنوا ما یہ کون ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. محمد رسول اللہ. کون سی سورت ہے جی؟ کون سی سورت ہے جی؟ سورہ فتح. اور وہ کون سی ہے جہاں ہم نے وہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ سورہ تحریم، اور یہ سورہ مطابقت دیکھیں. محمد رسول اللہ والذین معہ والذین یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا محمد رسول اللہ والذین. تسکین ہوئی؟ تسکین ہوئی؟ اشداء علی الکفار. علام کیا بتا رہے ہیں؟ اشداء علی الکفار محمد رسول اللہ. کلیم 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 پروف. اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. کتنی علامتیں بتائیں؟ محمد الرسول اللہ. یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے. کسی نے مانگی نہیں اللہ سے دلیل کہ اس کی دلیل بھی دے. حالانکہ دلیل مانگنا کوئی جرم نہیں. دلیل مانگنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا. کسی نے نہیں مانگی اللہ سے دلیل، خود دلیل دی، اپنی بھی اور اپنے محبوب کی. فرمایا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا معبود وہی اکیلا محبوب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کسی نے اللہ سے دلیل نہیں مانگی. اجراہ شفقت، اجراہ کرم
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما أنزل الله من السماء من ماء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. کتنی دلیلیں بنی؟ سات. اپنی الوہیت کی اللہ نے 7 دلیلیں بیان کی. کیا مطلب؟ آسمان کی بلندی میری دلیل، میری پہچان. آسمان کی بلندی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. آسمان کی بلندی میری پہچان، زمین کی وسعت میری پہچان، پانی پر چلتے ہوئے سفینے جہاز شپ میری پہچان، برسنے والی بارش میری پہچان، چلتی ہوئی ہوائیں میری پہچان، زمین سے اگتی ہوئی کھیتیاں میری پہچان. جب آسمان کو دیکھو گے تو میں یاد آؤں گا، جب زمین کو دیکھو گے تو میں یاد آؤں گا، جب ہوائیں چلے گی تو میں یاد آؤں گا، جب بارش برسے گی تو میں یاد آؤں گا، جب مردہ زمینوں کو زندگی ملے گی تو میں یاد آؤں گا، جب ابو بکر کو دیکھو گے تو محمد یاد آئے گا، جب عمر کو فاروق کو دیکھو گے تو میرا محبوب یاد آئے گا، عثمان میرے محمد کی دلیل، علی میرے محمد کی دلیل، سلمان و بلال میرے محبوب کی دلیل، عمرو بن عاص، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص میرے محبوب کی دلیل، حسن و حسین، معاویہ بن ابی سفیان میرے محبوب کی دلیل. جب فطرت کی اداؤں کو دیکھو گے تو میں یاد آؤں گا، جب صحابہ کی وفاؤں کو دیکھو گے تو محمد کی محنت یاد آئے گی. اب نہیں مانو گا تم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، تمام دینی مدارس، دینی مراکز اور دینی مشاغل کو ترقی اور فروغ عطا فرما. تحفظ ختم نبوت میں اے اللہ امت مسلمہ کو کامیابی نصیب فرما. تحفظ ناموس صحابہ میں اے اللہ امت مسلمہ کو کامیابی نصیب فرما. اور دعوت و تبلیغ کے مشن پر اے اللہ محمد الیاس کے مبلغین کو کامیابی نصیب فرما. پورے عرض پہ آج اللہ کا پرچم لہراتا ہوا دیکھتا ہوں تو محمد الیاس کے اخلاص کی بات یاد آتی. آپ کو حیرت ہوگی، اب عیسائیوں نے بھی کاپی کرنا شروع کر. وہاں میں سویا ہوا تھا پناہ میں دوست کے پاس، تو صبح 6 بجے 9 دروازہ کھٹکھٹایا. میں نے ونڈو کلاس ہٹا کے وہ جو کپڑا ہوتا ہے کھڑکی پہ میں نے دیکھا تو وہ تو پریسٹ آئے ہوئے تھے چرچ کے. میرا میزبان باہر گیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بس بات تو کچھ نہیں، ہم صرف اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اللہ کو نہ بھولو، اسے ہر وقت یاد رکھو، اس کے بندوں کی خدمت کرو، ساری کامیابی اللہ کے حکم ماننے میں. یہ ہے محمد الیاس کے اخلاص کی باتیں. اور کچھ اور دوستوں نے بھی نقل شروع کی ہے. ہم تو بات یہ ہے بھائی دعا کرتے ہیں نقل کرنے والوں کو اللہ اصلی جگہ میں لے آئے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی کامیابی نصیب فرمائے. ہمارے یہ عزیز ان کی کوششوں سے ہم سب یہاں مل بیٹھتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ٹرسٹ کے ساتھ ہی اللہ ان سے اور کام لے اپنے دین کا. وہ بے نیاز کسی کا محتاج نہیں، جس سے چاہے دین اپنے دین کا کام لے لے. اس قافلے کے ایک ہمارے رفیق سفر، کیا نام بھائی؟ حافظ محمد نیازی مرحوم. پچھلی ملاقات ہوئی تھی گزشتہ سال. آج وہ اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے، اللہ کے جوار لطف میں چلے گئے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں دائمی ٹھکانہ عطا فرمائے، ان کی انسانی لغزشوں کو معاف فرمائے، ان کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے. ہمارے خالد صاحب مولانا عبداللہ خالد صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے.
قاری فضل نبی صاحب کے بھائی صاحب اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہمارے حاجی خالد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے محمود الحسن صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے جوار رحمت میں دائمی ٹھکانہ عطا فرمائے اور ان کی انسانی بردشوں کو معاف فرمائے. وہ سارے ہمارے دینی بھائی, دینی بزرگ, دینی عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں. ہم ان سب کی مغفرت کی التجا کرتے ہیں, ان سب کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, یا اللہ انہیں معاف فرما دے, روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے. آپ تمام دوست اندھیروں میں تشریف لائے, روشنیوں میں جائیں گے. ایسا ہے نا جی, جب آپ آئے تو اس وقت بجلی نہیں تھی, یہ بھی اس کا کرم ہوا کہ این وقت پہ آ گئی, ورنہ ان سے کون ہے پوچھنے والا. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بہت ساری عزت نصیب فرمائے, کامیابی نصیب فرمائے. میرے لیے بھی دعا کیجیے, جو زندگی گزر چکی اس میں جو کوتاہیاں ہوئی وہ معاف کر دے, اور جو زندگی باقی ہے وہ توحید و سنت اور عظمت صحابہ و اہل بیت پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا کوئی سیاسی ہدف نہیں, میں بتا دوں آپ, میں کسی کے کھاتے میں نہیں پڑا ہوا, میں صرف اصحاب رسول اور اہل بیت رسول اور توحید و سنت کے کھاتے میں پڑا ہوا. اسی راستے پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں. آپ میری استقامت کے لیے دعا کریں, اور اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سے بچائے جن کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں. کبھی کفر ہے, کبھی اسلام ہے, جو شام کو کچھ ہے, صبح کو کچھ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سے محفوظ رکھے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد مبارک.